لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں جبل نور پر، جبل رحمت پر موجود ہوں اور میرے پیچھے جو نشانی ہے دیکھیں جبل رحمت کی نشانی ہے۔ یہ یہاں عرفات کے میدان سے کچھ بلندی پر واقع ہے اور حجاج کرام اور زائرین جو ہیں اس مقام پر آتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خصوصی طور پر یہ مقام بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے کہ جب آپ دونوں کو جنت سے نکالا گیا تو 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ سری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت بی بی حوا جدہ کی طرف اتاری گئی تھی، لیکن یہ 200 سال بعد اسی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کی ملاقات ہوتی ہے اور اسی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہ قرآن کی مشہور دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ وہ دعا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہترین جگہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت زین العابدین علیہ السلام اسی مقام پر عرفات کے مقام پر یہ جو جبل رحمت ہے اسی مقام پر اپنے خیمے نصب کرتے تھے۔ یہاں کئی انبیاء آئے، اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اسی طرح مسلمان عالم جو ہے اسی مقام پر اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بلند مقام ہے، عرفات کے میدان سے کافی بلندی پر ہے، لیکن لوگ جو ہے نا وہ اپنے عشق کے اور محبت سے سرشار ہو کر اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ اس وقت زیارت کے لیے اس مقام جبل رحمت کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور کچھ لوگ زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب جو مومنین اس وقت اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آپ سب کی دعاؤں کو پیش کرتا ہوں، خدا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ زندگی پایا نہیں کرتے، یاد مصطفیٰ
سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بار بار مزدلفہ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں اس عظیم المرتبہ عظیم مقام والی چوٹی پر ہیں، جہاں ویسے تو ایک پہاڑی ہے، ایک چوٹی ہے، عام پہاڑ اور چوٹی کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اس چوٹی اور پہاڑی کا مقام اس وقت دنیا کے سامنے آشکار ہوا جب اس مقام پر جا کے اوپر غار ہرا
جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی، اللہ سے راز و نیاز شروع کیا، غور و تدبر شروع کیا، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام اسی پہاڑی پر اوپر نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ابتدائی قرآن مجید کی سورہ علق کی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق کی وہ آیات لے کر آئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اصل میں یہ مقام جو یہاں پر آپ کو مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ، یہاں آگے ٹاور نظر آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے قریب میں بنو ہاشم کا جو محلہ تھا جہاں پر اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ سب سے بڑی بات، جب یہاں نکلتے ہیں تو بہت دشوار راستہ ہے، اور وہاں مکہ سے خانہ کعبہ سے اس مقام تک 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن وہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ میدانی نہیں ہے۔ آپ جو آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ 4 کلومیٹر کئی 4 کلومیٹر کے برابر ہے۔ لہذا یہاں پر چڑھنے کے دوران ہمیں اس عظیم المرتبت ہستی ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یاد آتی ہیں، صلی اللہ محمد ان کے مقام و مرتبہ کا ادراک ہوتا ہے یہاں پر کہ کس طرح اتنی بلندی پر، جو تقریباً 634 میٹر بلند ہے یہ پہاڑی، اور بہت دشوار ہے، یعنی چٹانیں ہیں یہاں پر۔ ابھی تو راستہ بنا ہے پھر بھی لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس وقت خالی چٹانیں تھیں۔ کس طرح اس ملیکۃ العرب نے اس مقام سے لے کر اس مقام تک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کھانا لے کر آتی تھیں، حضرت علی مرتضیٰ ساتھ ہوتے تھے، اس مقام پر اللہ کے نبی حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے۔ اسی مقام پر اللہ نے وہ نور اتارا، وہ اپنا کلام اتارا قرآن مجید کی صورت میں، اور پورے عالم میں جہاں پر تاریکی ہی تاریکی تھی، بالخصوص یہ شہر نظر آ رہا مکہ المکرمہ کا، یہ وہ شہر ہے جہاں جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی میں، جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، انسانیت سے سک رہی تھی۔ یہ اس مقام پر یہاں سے وہ نور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ایریا کے لوگوں کو، ان کے اندر، ان کے قلوب کو اس روشنی سے منور کیا، ان کو انسانیت بتائی۔ وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان کو بتایا ایک بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، وہ سرچشمہ ہدایت ہے، جہاں سے ہدایت پھوٹی، یہاں سے نور پھوٹا، اور پورے عالم کو، پوری دنیا کو یہاں سے اس نور نے روشن کیا۔ اس مقام پر ہم کھڑے ہیں، اور ہم سب اس مقام پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا اس مقام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ کا کلام، آپ کا نور، جسے نور قرآن نے کہا نور نازل ہوا ہے، پروردگارہ اس کلام خدا کے نور سے، محمد مصطفیٰ کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمایا۔ پروردگارہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ناظرین اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پروردگارہ آپ تمام مومنین مومنات کے قلوب کو بھی اس کلام خدا کے نور سے، محمد مصطفیٰ کے نور سے، علی مرتضیٰ کے نور سے، خدیجۃ الکبریٰ کے نور سے، آپ سب کے قلوب کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرمایا۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں یہ زیارت سے ہمیں مشرف کیا ہے پروردگارہ، جتنا شکر کریں تیری بارگاہ میں وہ کم ہے۔ اور دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کے خدایا جتنے مومنین یہ ناظرین اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے التماس کیا تھا، پروردگارہ آپ تمام مومنین کو بھی خدا اس مقدس مقام پر جبل نور اور غار حرا کی زیارت سے سب کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اور بہترین دعا اس لیے کہ اس وقت زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے، دعا سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہم صل علی محمد یہاں پر جو جنگ بدر کے بعد جو بڑی جنگ لڑی گئی ہے، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے دوبارہ پلاننگ کی تھی، اس مقام پر مسلمانوں کے خلاف برسر بیکار ہوئے ہیں۔ اس مقام پر جنگ لڑی گئی مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی نے وہ آگے جا کے وہ درہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔
جسے درہ عینین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوہ عینین ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے جنگ کی پلاننگ کی تھی اور کچھ 70 صحابہ کرام کو اس پہاڑی پہ بٹھا کے کہا تھا کہ جب تک میں حکم نہیں دوں گا تو آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جب یہ مقابلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تو وہ جو پہاڑی پہ بیٹھے مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ فتح کر چکے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا بھی ہم بھی جا کے لوٹیں گے، جیت چکے ہیں ہم لوگ۔ تو وہاں پر جو صحابی تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک وہ حکم نہیں دیں گے ہم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑ دی ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں نے وہاں جو صحابہ کرام دوسرے تھے انہوں نے بات نہیں مانی اور سارے پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت چونکہ کفار مشرکین کے ساتھ ان کے لیڈر بن کے آیا ہوا تھا، انہوں نے دوبارہ لشکر کو منظم کیا، کافروں کے لشکر کو، اور اس پہاڑی کی جانب سے دوبارہ آ کے ایک بار مسلمانوں پہ اٹیک کیا، تیروں کی برسات کر دی۔ مسلمان چونکہ اپنا ہتھیار چھوڑ کے مال غنیمت اٹھا رہے تھے، بے سر و سامانی میں سامان چھوڑ دیا تھا اسلحہ، ایسے میں جب تیروں کی بارش ہوئی تو سنبھل نہیں سکے۔ اب مسلمانوں نے پھر راہ فرار اختیار کیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جیتی بھی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ حال یہ تھا کہ مسلمان بہت تیزی سے نکل گئے، پہاڑی چڑھ کے دوسری طرف اتر گئے، چند افراد رہ گئے تھے، یہاں تک کہ بہت بڑا حملہ ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو زخمی کیا گیا۔ آپ کے دندان مبارک روایت میں ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی پہ پتھر لگا، آپ خون خون ہوئے۔ چند صحابہ کے ساتھ مولا کائنات نے آگے بڑھ کے جناب رسول خدا کی سیکیورٹی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے۔ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے اور تیزی دکھائی، کیونکہ جب اس زمانے میں جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ جو سردار کو جب مارا جاتا تھا تو جنگ میں جو ہے وہ اعلان ہوتا تھا کہ اب شکست ہو گئی، تو اللہ کے نبی کا نام لے کے اعلان ہوا کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو مسلمان اور تیزی سے کہا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں اتنی تیزی سے جا رہے ہو، تو یہ جملہ انہوں نے کہا کہ چونکہ جب اللہ کے نبی نہ رہے تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے۔ ایسے میں کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ وہ گمسان کی لڑائی کے اندر جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ سب لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو مولا کائنات کا جملہ یہ تھا کہ جب محمد نہ رہے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے مولا کائنات آگے بڑھے اور یہاں پر جو شدت دکھائی گئی، حضرت امیر حمزہ وحشی نام کا ایک غلام، اس نے حضرت امیر حمزہ پر وار کیا نیزے سے اور امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ جو رسول خدا کو اپنی زندگی میں رسول خدا کو پہنچا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پہ پہنچا ہے۔ صرف شہید نہیں کیے گئے کیونکہ مسلمان تو بہت تیزی سے گئے تھے، حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک دیا گیا، آپ کے کلیجے کو باہر نکال کے ہندا اس وقت موجود تھی ابو سفیان کی، جو تو ہندا کو جو لے جا کے کلیجہ دیا گیا، انہوں نے کلیجہ چبایا اور اس کے بعد جناب امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، یعنی جسم کے ٹکڑے کر کے اعضاء کے ہار بنا کے ہندا نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اس شدت کو، اس تکلیف کو رسول خدا برداشت نہ کر سکے۔ بعد میں جب 70 افراد شہید ہوئے مسلمانوں کے، جب دوسروں پر گریا ہو رہا تھا تو رسول خدا نے خود خواہش ظاہر کی کہ کوئی ہے اپنی خواتین سے وہ کہہ دے کہ وہ میرے چچا امیر حمزہ پہ گریا کرے۔ اس لیے ہم بعد میں گریا کرنے پہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آ کر کے تمام انصار نے کہا کہ اپنی خواتین سے کہ آپ سب آ جائیں، ہم حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ پہ گریا کرتے ہیں، تو سب نے گریا کیا۔ اور بعد میں اس مقام پر بہت زیادہ شدت سے فضیلت بیان ہوئی ہے، مستحب ہے زیارت امیر حمزہ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیر کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن مخصوصاً یہاں پر تشریف لاتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب آیا تو یہاں پر میں نے دیکھا اتنی شدت سے جناب فاطمہ زہرا گریا فرما رہی تھی کہ میرا کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آنے لگا، یعنی اتنی شدید تکلیف مجھے پہنچی۔ میں قریب گیا، اے مادر حسنین آپ نے اتنا گریا فرمایا کہ میرا قلب جو ہے وہ میں بہت شدت محسوس کر رہا ہوں، تکلیف محسوس کر رہا ہوں آپ کے گریا کو دیکھ کے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ مجھے مدینے میں تو میرے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، کیا مجھے یہاں بھی حق نہیں ہے کہ میں گریا کروں؟ تو جناب سیدہ یہاں آ کے اپنے چچا حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ پر گریا کرتی تھی۔ بہت تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے جناب امیر حمزہ کی زیارت، کیونکہ خود رسول خدا تشریف لاتے تھے، جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات زیارت کے لیے خصوصی طور پر امیر حمزہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ انشاءاللہ اجتماعی زیارت پڑھیں گے یہاں پر اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔